یہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی والا جو مسئلہ ہے یہ تو ایسے لگتا ہے کہ کوئی جماعت میں کمیٹی پڑی ہوئی ہے، کوئی کہہ رہا ہے میری نکلے گی، ہو رہا کیا یہ مسئلہ صاحب؟ آپ کا مطلب کہ وہ محلے والی کمیٹی جس کو میں ہمیشہ کہتی ہوں، میں تو یہ نہیں کہہ رہا، میں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی بات کر رہا ہوں کہ اس کا کیا ہو رہا ہے، کون ہے؟ شیر افضل مروت صاحب ہیں، حامد رضا صاحب ہیں، آج پھر خان صاحب نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس میں مزید مشاورت ہوگی، ابھی نام کوئی حتمی نہیں ہوا۔ سب سے پہلے میں ایک بات کلیئر کر دوں کہ اس پارٹی میں ووٹ عمران خان کا ہے، اس پارٹی میں جدوجہد عمران خان کی، اور ہم سب کی ملا کے بھی جدوجہد 1% بھی نہیں ہے یا قربانی جو خان صاحب کی اصل میں، اور ووٹ ہم ان کے نام کے اوپر لے کر آئے ہیں۔ خان صاحب کا پروگیٹیو ہے کہ وہ اپنی پارٹی میں کس کو کور کمیٹی میں ڈالتے ہیں، کسی کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی دیتے ہیں، پارلیمان میں کس کو مقرر کرتے ہیں، کس کے پاس کوئی عہدہ ہونا چاہیے، یہ سول پروگیٹیو خان صاحب کا ہے اور ہمیں ان سب کو تسلیم کر دینا چاہیے۔ لیکن جب ہمارے اپنی پارٹی کے رہنما کہتے ہیں کہ مجھے یہ والی کمیٹی دے دیں، مجھے یہ والا عہدہ دے دیں، اور پھر اس کو پبلکلی ایکسپریس کرتے ہیں، مجھے اس بات کے اوپر بہت تکلیف ہے، کیونکہ میں بار بار سب کو ایک بات کہتی ہوں، 9 مئی سے پہلے والی بھی بہت معزز ہے، ان کی قربانی ہے، 9 مئی کے بعد والی بھی بہت معزز ہے جو ہماری پارٹی میں شامل ہے، بٹ اٹ ڈز ناٹ مین کہ اگر آپ پبلکلی اس فورم کو آپس میں اس طرح ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ میرا رائٹ ہے، یہ میرا رائٹ ہے، کسی کا رائٹ نہیں ہے۔ پر شیر افضل مروت صاحب تو بار بار کہہ رہے ہیں نا کہ مجھے عمران خان صاحب نے نامزد کر دیا تھا، وہ تو پبلکلی اس چیز کو ایکسپریس کر۔ میں صرف شیر افضل مروت صاحب کی یا زرتاج گل کی یا شہریار آفریدی کی، بیرسٹر گور صاحب کی، عمر ایوب کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ جب ہم سب عہدوں کے پیچھے پڑے رہیں گے، ہم سب کہیں گے کہ مجھے میری قربانی کا مجھے صلہ دیا جائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو اس وقت منتخب ہو کر ہے نا، وہ ایک عذاب پر سے گزر کے آ کے پارلیمان کے اندر آیا ہے عمران خان کے نام پہ، وہ سب کیپیبل ہے، لیکن جو خان صاحب کا پروگیٹیو ہے اس کے اندر ہمیں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ لیٹس ویٹ فار خان صاحب۔ میں صرف یہ کہہ رہی ہوں، آپ کا ایک نیشنل ٹی وی ہے، آپ کا ایک پروگرام ہے، میں آپ کے پروگرام میں ایکسپریس کرنا چاہتی ہوں کہ خان صاحب کو اس وقت تکلیف ہے کہ وہ جیل میں 31 سال کے ان کو راتوں رات کو سزا دی گئی ہے، نہیں ہونی چاہیے تھی، جھوٹے کیسز ہیں۔ بشرا بی بی کو اس وقت قید کیا ہوا ہے، بیمار ہیں لیکن ہمیں ملنے نہیں دیا جا رہا۔ اعجاز چودھری صاحب ہیں، عمر چیمہ صاحب ہیں، عالیہ حمزہ ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، چودھری پرویز الہی صاحب ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، ایسے ہمارے ہزاروں کارکنان ہیں جو اس وقت جیلوں کے اندر انصاف نہیں مل رہا۔ جب ہم یہ کمیٹی کھیلتے ہیں نا تو یہ سارا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ ہم اس مقصد کو، جو ہمیں خان صاحب کی جدوجہد کے بارے میں بات کرنی چاہیے، ان کو باہر آنا چاہیے، ہم اس کے بجائے اس بات کا جواب دے رہے تھے کہ فلانا یہ کہہ رہا تھا، فلانا یہ کہہ رہا تھا۔ میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ ہماری قربانی بے شک ہوگی بڑی، عوام نے اس کا صلہ دے دیا نا، عمران خان کے نام پہ ووٹ دے دیا، اب اپنی اس چیز کو بھول کے ہمیں خان صاحب کے مقصد کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ لیٹس ویٹ، خان صاحب جو فیصلہ کر لیں گے اسی کو سب مان لیں گے، چاہے صاحبزادہ صاحب کو دیتے ہیں، چاہے شیر افضل مروت صاحب کو دیتے ہیں، XYZ جس کو بھی دیتے ہیں، بٹ فار گاڈ سیک ہمیں ان چیزوں سے، مجھے صرف یہ بات سمجھ نہیں آتی، میں ISF کا حصہ تھی، میرے پاس کوئی عہدہ بھی نہیں ہے، میں کسی کمیٹی کا حصہ نہیں ہوں، نہ ہی میرا یہ مقصد ہے۔ میرا مقصد تھا کہ مجھے پارلیمان میں آنا ہے، مجھے اپنے ایک پولیٹیکل وہ جو ہے وہ اسپیس کسی کو نہیں دینی ہے، اور مجھے خان صاحب کے ساتھ وفاداری کر کے میں نے خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کیا یہ عزت کافی نہیں کہ آج ہم اپوزیشن میں ہوتے ہوئے بھی عوام میں جب جاتے ہیں تو سر اٹھا کے جاتے ہیں، ہمارے اوپر ہی پھول برساتے ہیں لوگ، اور وہ جو زبردستی فارم 47 والے ہار پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے۔ سو آئی تھنک اس کمیٹی کے سے میں نکل کے خان صاحب کے کاز کو نقصان نہیں پہنچا۔ جب سے خان صاحب جیل کے اندر ہیں، کیا کبھی کوئی پارٹی ذرائع نے آپ کو بتایا کہ ان کو کچھ آفر کیا گیا ہو کہ بنی گالا شفٹ ہو جائیں، ملک سے باہر چلے جائیں؟ کوئی آفر ہوئی ہے ابھی تک؟ کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں ان کو کچھ آفر ہی نہیں ہوا ابھی تک، بس وہ اس وجہ سے ان کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ کوئی چیز آفر نہیں ہو رہی حکومت کی جانب سے۔ دیکھیں، اصل مسئلہ تو خان صاحب کا یہ نا کہ وہ ملک سے محبت کرتے ہیں، ہی از اے پیٹریوٹ، اور ہمیں وہ انہوں نے یہ سکھایا ہے کہ جتنی مرضی آپ کی پارٹی کے ساتھ اور آپ لوگوں کے ساتھ ظلم ہو، آپ لوگوں نے ملک کے اوپر ہی بلیو کرنا ہے، اداروں کے اوپر ہی بلیو کرنا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ میرے ملک کے لیے یہ ادارے ضروری ہیں، اور میں نے بھی آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ میری انا بہت چھوٹی ہے، پاکستان بہت بڑا ہے۔ تو خان صاحب کا تو ایشو یہ ہے کہ وہ پاکستان کے بس پاسپورٹ کی عزت کرتے ہیں، پاکستان سے محبت کرتے ہیں۔ آفر دیکھیے، آفر میں آگے بتا، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں تو ادھر کٹ آف ہوں، میں تو خان صاحب سے ملنے کی میں نے 2-3 دفعہ کوشش کی، ابھی تک میری باری نہیں آئی۔ میں اس امید کے اوپر ہوں کہ مجھے اپنے لیڈر سے ایک دن تو ملنا چاہیے، اور سول ایجنڈا ہے میرا کہ خان صاحب آپ کی وجہ سے مجھے اتنی عزت ملی کہ 2 سرداروں کے ظلم جبر باوجود اور انتظامیہ کی ہردرمی کے باوجود بھی میں آپ کے نام کے اوپر جیت گئی۔ میں تو صرف ڈیرہ غازی خان کا بتانا چاہتی ہوں۔ باقی یہ کہ خان صاحب تو نے ڈیل کرتے ہیں، خان صاحب اس ملک کے اندر مقابلہ کرتے ہیں،
لیکن اگر خان صاحب کوئی بات چیت کریں گے، مذاکرات میں اور ڈیل میں فرق ہوتا ہے، اگر مذاکرات کریں گے تو I'm sure وہ آپ کے سامنے سب کے سامنے ہوگا۔ اچھا، جماعت میں کچھ لوگ جو چھوڑ کے چلے گئے، کن سرکمسٹانسز میں گئے، مختلف قسم کی سٹوریاں سامنے آتی رہی، اب ان کی واپسی کی باتیں ہو رہی ہیں، پر لگ رہا ہے کہ جماعت کے اندر سے بھی ریزسٹنس ہے، تو جو لوگ واپس آ رہے ہیں ان کا کوئی کرائٹیریا وغیرہ طے ہو رہا ہے، وہ واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ آنے والے دنوں میں ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں لوگوں کی واپسی؟ پھر وہی بات ہے، خان صاحب کے ساتھ چھوڑ کے لوگ گئے، مجھے نہیں پتا، میں سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتی، مجھے پتا ہے لوگوں کے اوپر بہت ظلم اور جبر بھی ہوا ہے، ابڈکشنز ہوئی ہیں لوگوں کی چادر اور چار دیواری کو پامال کیا گیا، کوئی اولاد سے بلیک میل ہوا، کوئی فیملی سے بلیک میل ہوا، کوئی کاروبار سے بلیک میل ہوا، کوئی ٹارچر سے بلیک میل ہوا، لیکن بہت سارے لوگ، کروڑوں لوگ خان صاحب کے ساتھ جڑ گئے، اور 8 فروری کا رزلٹ وہی ہے کہ جو لوگ کہتے تھے کہ ہم نے خان صاحب کو بنانے والے ہیں، ان کی اپنی سیاست ختم ہو گئی، ان کا اپنا وجود ہی ختم ہو گیا، انہوں نے سیاست سے توبہ کر لی، پتہ چلا کہ اصل کنگ میکر یا اصل جو سیاست کو سمجھتا ہے وہ اصل میں خان صاحب ہے۔ دوسرا یہ کہ جب آپ اپنی سختی گزارتے ہیں، میں نے سارا ٹائم وزیرستان میں گزارا ہے، جب آپ اپنے گھر سے بے گھر ہوتا ہے، اپنے ملک میں IDP بن جاتے ہیں، ابھی آپ کے گاڑی پہ جھنڈا ہوتا ہے، آپ منسٹر ہوتے ہیں، دوسرے دن آپ غدار بن جاتے ہیں، آپ انٹر اسٹیٹ بن جاتے ہیں، آپ جو ہیں وہ گھڑی چور بن جاتے ہیں، آپ جو ہیں وہ لائٹس چوری کرنے والے بن جاتے ہیں، میں تو خیر گائے چور بھی بن گئی تھی۔ آپ کے گائے چوری کا مقدمہ؟ جی، گائے چوری کا بھی، کہ کار کی ڈگی میں گائے لے گئی تھی، وہ بھی کچے کے علاقے سے۔ کار کی ڈگی میں ہم نے سیاستدانوں کا تو سنا ہے کہ وہ چھپ کے کہیں جاتے ہیں، گائے کس طرح؟ تو وہ جو سیاستدان برقع پہن کے گائے کار کی ڈگی میں جاتے ہیں، وہ بھی تو بیسکلی گائے ہی ہوتے ہیں نا، اپنی تو ان کی کوئی عزت اور رائے تو ہوتی نہیں، تو وہ بھی تو گنواچی گائیں ہی ہیں سارے کی ساری۔ بٹ اینی ہاؤ، تو وہاں پہ جب آپ کو اس اپنے ملک کے اندر یہ برداشت کرنا تو ہوتا تو بہت مشکل ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ کس کی کیا سرکمسٹانسز ہے، کس کو واپس آنا چاہیے، سول پریروگیٹو خان صاحب ہے، لیکن ویسے اطر میں ایک بات بتاتی ہوں، گھر والے ہم بھی تھے، کاروبار والے ہم بھی تھے، عزت والے ہم بھی تھے، وفاداری کا ہماری بھی ٹیسٹ تھا۔ اب مسئلہ یہ کہ ہماری وفاداری، اللہ نے عزت قائم رکھی، پارٹی نہیں بدلی، چور دروازہ نہیں وہ کیا، پھر کاروبار کو ختم ہونا برداشت کیا، گھر سے بے گھر ہوئے برداشت کیا، ماں باپ سے 10 مہینے تک نہیں ملے، ماں باپ کو نہیں دیکھا، اور علاقے میں نہیں گئی، میرے لیے تو ڈیرہ غازی خان کو نو گو ایریا بنا دیا گیا تھا۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب وہ لوگ واپس آئیں گے تو ان کا سٹیٹس کیا ہوگا اور ہمارا سٹیٹس کیا ہوگا، بٹ میں پھر بھی سمجھتی ہوں کہ اتنا سخت دل نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کسی کے بارے میں کہیں کہ چونکہ یہی ہے تو لہٰذا یہ آئی تھنک خان کا پروگیٹو، خان جو کہے گا ہم سرخم۔ اچھا، آخر میں بریفلی، کسان اس وقت پنجاب میں احتجاج کر رہے ہیں، کیا آپ کی جماعت ان کے لیے آواز اٹھائے گی، ان کے احتجاج میں شامل ہوں گے؟ اسمبلی کے اندر آج میں نے دیکھا تھوڑی بہت بات چیت تو ہوئی، لیکن اس طریقے سے متحرک طریقے سے آپ لوگ کسانوں کے لیے آواز نہیں اٹھا رہے؟ نہیں، مسئلہ یہ کہ ہم تو کسان کے لیے آواز اٹھائیں گے نا، لیکن کسان کی جو سپورٹ پرائس 1 من کی رکھی گئی ہے 3900، اس کے اوپر تو پنجاب حکومت یا کوئی خریدنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اب تو 2200 سے لے کر 2800 تک مڈل مین جو ہے وہ ان کو بلیک میل کر کے خرید رہا ہے۔ اب کسان اگر فصل نہیں بیچے گا تو اگلے فصل کی تیاری کیسے کرے گا؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال یہ کہ اگر ہمارے کسان بھائی اپنے لیے پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو پنجاب اسمبلی کے آگے، کیونکہ انہوں نے نمائندوں کو ہی بتایا نا، چیف منسٹر کو ہی بتایا، وہاں تو پھر اسی طرح پریزن وین آ گئے، اسی طرح واٹر کینن آ گئے، اسی طرح لاٹھی چارج شروع کرنے کے لیے، اور ان کو بلکہ کسان کیا یہ کوئی مریم بی بی کا گورننس ماڈل ہے کہ کوئی بھی احتجاج کرے گا یا جو بھی اختلاف کرے گا؟ کیوں نہیں اتھر، اگر یہ گورننس ماڈل نہ ہوتا کہ آپ نے کسان کو بھی پروٹیسٹ کرتے ہوئے گندم بیچنے کے لیے آپ نے اس کو بھی اریسٹ کر لے گیا، رشید منالہ صاحب کو کر دیا ہے نا، جو پنجاب بورڈ کے ممبر ہے، ان کو اریسٹ کر لیا ہے۔ کل 26 اپریل کو ڈیرہ غازی خان میں پریس کلب کے اوپر جو ہے پنجاب حکومت کی ماں کے اوپر پریس کانفرنس ہو رہی تھی، وہ پی ٹی آئی کے رہنما کر رہے تھے، پریس کلب کے بھی تمام لوگوں کے اوپر انہوں نے پرچہ کر دیا ہے اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے اوپر کر دیا، تو آزادی صحافت کے اوپر بھی قدغن ہے اور کسان رہنماؤں کے اوپر بھی قدغن ہے۔ ہم پولیٹیکل ورکرز کے اوپر تو ویسے بھی ہم دہشت گرد غدار ہیں۔ مجھے بتا دے پھر پنجاب حکومت نے چلنا کیسے ہے؟ ٹک ٹاک پہ چلنا ہے؟ اگر ٹک ٹاک کے ذریعے چلنا ہے تو پھر ایک اور وردی پہننا، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے نا، لیکن سیریسنس کہ آپ پنجاب کی چیف منسٹر اگر زبردستی بنی گئی ہیں، حالانکہ میئر شرافت علی جیت چکے، لیکن اس کے باوجود بھی وردی پہن لینے سے، کسی کا یونیفارم پہن لینے سے جو اصل حقائق ہے، اصل حقائق یہ کہ کسان اس وقت برباد ہے پنجاب کے اندر، پاکستان کے اندر، پولیٹیکل ورکرز کی ابھی تک وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، پریس کلب آپ سے محفوظ نہیں، چادر اور چار دیواری آپ سے محفوظ نہیں، مہنگائی اس حد تک ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ مجھے بتا دے کہ پھر پاکستان کیسے چلا رہا ہے؟ اچھا پھر وہ ہم نے بات چیت کس سے کرنی ہے؟